बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं उमर चीमा और आप देख रहे हैं अजीम पाकिस्तान। इस वक्त मैं मौजूद हूं हाफिज़ अदील अशरफ साहिब के साथ, और ये वो नौजवान आलिम है जिनको हमने आज के प्रोग्राम के अंदर ख़ास तौर पर मदऊ किया है, क्योंकि एक ख़ातून है जो कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर इस वक्त ज़ेर बहस हैं। वो ख़ातून कई एक एतबारात से पाकिस्तान के अंदर मौजूद बहस बन चुकी हुई हैं। मेरी मुराद है लाइबा खान, जो कि पाकिस्तान की एक टिक टॉकर हैं और मुख्तलिफ एतबारात से उनका कंटेंट जो है वो मशहूर है। टिक टॉक की सिर्फ प्लेटफॉर्म पर ही नहीं बल्कि यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर, पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री के अंदर भी वो एक मनफी कंटेंट के एतबार से मशहूर है। और यही वजह है कि उनको पाकिस्तान की सनी लियोन भी कहा जाता है। सनी लियोन एक भारतीय फौहश अदाकारा हैं जिनके नाम से लाइबा खान को उनके मनफी कंटेंट की वजह से मंसूब किया गया। और ये भी एक इंकशाफ सामने आया कि असल में उस खातून का नाम लाइबा भी नहीं है, असल में उस खातून का नाम अरीबा है। और इस बात का इंकशाफ भी उस खातून ने यानी लाइबा ने अपने किसी एक इंटरव्यू के अंदर किया है। हमारे साथ मौजूद हैं एक नौजवान आलिम जनाब हाफिज़ अदील अशरफ साहब। इनको इस प्रोग्राम के अंदर लेने का मकसद सिर्फ ये था कि एक नौजवान नस्ल की नुमाइंदगी भी हो सके, एक शरीयत के एतबार से एक आलिम दीन के राय भी हमारे सामने आ जाए। और इस स्टोरी के अंदर जो कि ज़ाहिर है पाकिस्तान की एक यूथ का एक अल्टीमेटली एक नज़रिया बनता जा रहा है कि आप किसी बाहर के शख्स को अगर ले आते हैं ब्याह कर या शादी करके तो आप बहुत जल्द अमीर हो जाते हैं। इस एतबार से भी एक नौजवान नस्ल की नुमाइंदगी के लिए हमारे साथ जनाब हाफिज़ अदील अशरफ साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का, अल्लाह ताला आपको बरकत दे। गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं ऑनलाइन निकाह से, क्योंकि इस केस में जैसे मैंने आपको रात बताया था कि 8 माह पहले उस लड़के का जो कि टर्की में मुकीम था, पाकिस्तानी नैयाद लड़का, वो उसका निकाह होता है लाइबा खान से। और फिर वो 8 माह के बाद यहाँ पर आते हैं, 2 हफ्ते उस खातून के साथ रहते हैं और उस 2 हफ्ते के अंदर अगेन वो बड़े प्यार मोहब्बत भरे इंटरव्यूज़ जो हैं वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया नेटवर्क्स को देते हैं। अब वो वापस जा चुके हुए हैं। ऑनलाइन निकाह इसकी क्या शरई हैसियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर भाई, सबसे पहले तो ये बात है कि ऑनलाइन निकाह ये एक इज्तिहादी मसला है और आज के दौर में ये मसला पेश आया। इसमें मुख्तलिफ़ उलमाए किराम के फतावाजात मौजूद हैं और ये एक मुख्तलिफ फ़ी मसला है कि कुछ उलमाए किराम कहते हैं कि जायज़ है, हो जाता है, क्यों कि लड़की और लड़का राज़ी हैं और उनकी आपस में एक ज़रिए के इंटरनेट के ज़रिए उनकी बात हुई है और फिर उनका निकाह हुआ है, तो दोनों राज़ी थे, मौजूद थे वहाँ, यहाँ उनके वकील मौजूद और वली मौजूद थे और वहाँ उनके वली और वकील और गवाह आदिल मौजूद थे। और बाज़ उलमाए किराम का मौक़िफ़ है कि नहीं, कि ये एक मजलिस में मौजूद नहीं थे, अलग अलग शहरों में और अलग अलग मुल्कों में मौजूद थे, तो ऑनलाइन निकाह जायज़ नहीं है। तो बहरहाल ये एक मुख्तलिफ फ़ी मसला है। तो इसमें जो जिसका बंदे का ज़न गालिब हो, जिसके दलाइल आपको ज़्यादा बेहतर और आला लगें, तो इनमें से आप उस पर अमल कर सकते हैं। और अच्छा मुफ्ती साहब, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और उस खातून की शादी से पहले की ज़िंदगी को हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर गलती का तयन करना एक इटसेल्फ ज़रूरी है। क्योंकि हम गलती का तयन क्या करेंगे कि क्या वो लड़की शादी से पहले, चूँकि ज़ाहिर है उसने इंटरव्यू में उसने इस चीज़ का इंकशाफ भी किया कि शादी से पहले वो किसी शख्स के साथ अफेयर में रही, और न सिर्फ अफेयर में रही, उसने उस शख्स के साथ बदकारी भी की। और ये बात उसने उस पाकिस्तानी नैयाद कवैती लड़के को बताई कि मैं भाई मेरे साथ ये तमाम तर मामलात हो चुके हैं, उसके बाद भी फिर अगर तुम मुझे कबूल करना चाहते हो तो बिस्मिल्लाह। और उसने फिर कहा कि मुझे आप जैसी भी हैं, आप अच्छी हैं बुरी हैं, मुझे आप तमाम तर चीज़ों के साथ कबूल हैं। अगर उसने सारा कुछ अपने शोहर को, होने वाले को बतला दिया था कि मैं ये हूँ। इसी तरह अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला उनका तफसीर इब्न कसीर में सही सनद के साथ फतवा मौजूद है। वो फरमाते हैं कि एक शख्स उनके पास सवाल करने के लिए आया कि मैं एक ज़ानिया औरत से निकाह करने लगा हूँ, उसने तौबा कर लिया कि मैं उसे निकाह कर सकता हूँ। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया तुम ज़रूर उसे निकाह करो। और आपने फरमाया अगर तुम्हें निकाह करने पर कोई गुनाह मिले उसका ज़िम्मा उमर अब्दुल्ला बिन अब्बास के ऊपर है। इसका क्या माना है कि इतने बड़े सहाबी क्या फ़तवा दे रहे हैं, मुफस्सिर कुरान हैं, वो ये कह रहे हैं, अहले बैत के एक फ़र्द हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फरमाते हैं कि आप करें निकाह। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो लड़की ने तौबा की है, और अल्लाह कुरान में फरमाता है इल्ला मन ताबा व आमना व आमिला अमलन सालिहा, जो शख्स तौबा कर ले और ईमान ले आए अल्लाह उसके पिछले गुनाहों को मुआफ़ कर देते हैं। जब भी उस लड़की ने पिछले गुनाहों की तौबा करके एक निकाह वाले एक अच्छे रिश्ते को अपनाया तो यकीनन अल्लाह गफूर रहीम है, तो उसके पिछले गुनाहों का अल्लाह ज़रूर मुआफ़ फरमाएंगे। अगर उसने इस नीयत से किया कि मैं पिछले गुनाहों को छोड़ दूँ। उसने ज़िंदगी, हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ गुनाह होते हैं, तो अगर वो पीछे फहाशी में थी या जो थी,
جب اس کو احساس ہوا کہ مجھے نکاح کرنا چاہیے، غلط ریلیشن نہیں قائم کرنا چاہیے، تو پھر اس نیت سے اس کی شرمندگی ہوئی، تو شرمندہ ہونا ہی یہ توبہ کی پہلی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اچھا مفتی صاحب، بادی النظر کے اندر ایک چیز ہمیں سمجھ آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لڑکا ہمیں زیادہ قصوروار جو ہے وہ مل رہا ہے کہ وہ آیا، اور شاید وہ آیا ہی خدا معلوم کسی جنسی تسکین کے لیے تھا یا کسی جنسی ہوس کے لیے تھا، کہ وہ 8 ماہ نکاح میں رہا جس وقت وہ دور تھا، اور پھر جب آیا وہ جسٹ 2 ہفتے کے اندر وہ پھر واپس جو ہے وہ شفٹ کر گیا۔ تو ایک موم بتی مافیا ہے جو کہ اس طرح کے معاملات پر عورت کی حمایت کرتا ہے، اس طرح پورے معاملے کی مذمت کرتا ہے۔ تو بطور ایک عالم دین آپ اس معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اس لیے کہ تاکہ وضاحت ہو سکے کہ اس معاملے پر جہاں خاتون واقعتاً مظلوم ہوتی ہے، شریعت یا پاکستان کا ایک پڑھا لکھا طبقہ، ایک سلجھا ہوا طبقہ قدرے، وہ ساتھ کھڑا ہوتا ہے وکٹم کے یا خاتون کے؟ عمر بھائی، اس بارے میں میں یہی کہنا مناسب سمجھوں گا کہ اس میں مجھے میرے نظریے کے مطابق، ہر بندے کا اپنا نظریہ ہوتا ہے، اپنا علم ہوتا ہے، اپنی سوچ ہوتی ہے، میری سوچ اور میرے نظریے کے مطابق زیادہ غلطی جو جہاں مجھے دکھی ہے وہ لڑکی کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لڑکی کی بھی غلطی ہے کہ وہ کیوں ایک فیس بک کے ذریعے، انسٹا کے ذریعے اس کے ساتھ ریلیشن میں آئی، پھر اس نے آن لائن نکاح کیا، یہ نہ اس کو ملی ہے ابھی تک، بغیر ملے بغیر دیکھے یہ نکاح کر لے، یہی تو کام خراب ہوتی ہے یہاں سے۔ یعنی ہم سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں کا جو افیئر کا آغاز ہوا قبل از نکاح، وہاں سے ہی غلطی کا بیسیکلی بنیاد پڑتی ہے، پھر اس عورت کی ایک منفی شہرت، وہ بھی ایک اس طرح سے بنیاد پڑتی ہے، اور پھر تیسرے نمبر پہ اس غلطی کا ہم رکھیں گے اس کو۔ اور جب وہ لڑکا ادھر آیا ہے، اس نے 2-4 ہفتے یہاں رہا ہے، ظاہری صاف دکھتا ہے وہ بھی ماشاءاللہ امیر تھا، سارا کچھ اس کے پاس تھا، وہ صرف جنسی تسکین کے لیے کہ وہ لڑکی ایک ٹک ٹاکر تھی، اس میں اس کا حسن دیکھا اس نے، اس کو جنسی خواہش ہوئی تو وہ آ گیا، تو اس نے بھی خواہشات پوری کی اور چلا گیا۔ تو بات یہاں یہ دکھ رہی ہے، لڑکی اس وقت زیادہ مظلوم ہے، اور دکھ رہی ہے کہ اس نے تو نکاح کیا تھا نا، اس نے تو اس پر بھروسہ کیا تھا، اور لڑکی نے نعوذ باللہ غلط طریقے سے نکاح نہیں کیا، اپنے والدین کی اجازت کے ساتھ نکاح کیا، حلال طریقے سے نکاح کیا تھا۔ نکاح کے بعد وہ لڑکا اسی کے گھر میں رہ رہا تھا، اسی کی والدہ کے ساتھ۔ تو اس سے بظاہر یہی دکھتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ لڑکی کی کم غلطی ہے، جو شروع میں تھی وہ الگ بات ہے، لیکن نکاح کے بعد لڑکی کی غلطی نہیں، وہ تو اپنے خاوند کے تابع اس کی خدمت بھی کر رہی ہے اور سارا کچھ کر رہی ہے، لیکن خاوند نے اپنی جنسی تسکین پوری کی اور وہاں سے چلا گیا، اور اس کو وہ ابھی بھی یعنی اس چیز پر رضامند ہے کہ اگر وہ واپس آ جائے تو وہ صلح کے لیے بھی تیار ہے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ بتائیے گا کہ وہ چونکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو لڑکا ہے اس کا بھائی جو ہے وہ کوئی نعت خواں تھا اور اس کا ایک مذہبی فیملی سے تعلق تھا، جبکہ جو دوسری خاتون لائبہ خان ہے مبینہ طور پر، یہ مکمل طور پر ایک شوبز کی لڑکی تھی، اور پھر آئٹم سانگز کرنے والی، اور پھر ایک منفی نام سے منسوب یہ تھی۔ اچانک سے فوراً سے شرعی احکامات کا اطلاق کر دینا کسی بھی عورت پر، مرد کی جانب سے یا عورت کی جانب سے مرد پر، شادی کے بالکل فوراً بعد، حالانکہ آپ کو اندازہ ہے کہ شادی سے پہلے وہ ایک مختلف نوعیت کی شخصیت تھی یا وہ ایک مختلف زندگی استوار کر رہے تھے، کیا یہ ٹھیک ہے کہ فوراً سے شریعت کے احکامات کا اطلاق کر دیا جائے؟ اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر اور زبردستی نہیں ہے۔ اگر آپ کی بیوی عیسائی ہے، یہودی ہے، اہل کتاب میں سے ہے، تو آپ اس کو احسن انداز سے تبلیغ کرتے رہیں، لیکن وہ اپنے دین پر رہے، آپ اپنے دین پر رہیں، اس پہ جبر نہ کریں، اس کے ساتھ وہی اخلاقیات، وہی اس کے حقوق، وہی اس کا خیال رکھنا، وہی اس کی حفاظت کرنا، وہی اس کی عزت کرنا، جو ہمارا اسلام جس کی تعلیم دیتا ہے، آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ لیکن اور یہاں تو وہ معاملہ شرک کا ہے، وہ یہودی اور عیسائی لڑکیاں شرک کر رہی ہیں، لیکن پھر بھی احسن انداز سے ان کو سمجھانے کا حکم ہے، حالانکہ شرک ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، اور یہاں وہ لڑکی فحاشہ تھی لیکن تھی مسلمان، ٹھیک ہے، وہ ٹک ٹاکر تھی اور اسٹیج ڈراموں میں اور اس طرح سانگ وغیرہ میں اور ڈانس وغیرہ میں تھی، لیکن اس کو جب آپ آہستہ آہستہ سمجھائیں، اب میں نے آپ کی باتوں سے آپ نے کل مجھے بتایا کہ شادی کے دوسرے دن ہی اس نے کہہ دیا جی سب کچھ چھوڑ دو، یہ کر دو، وہ تو لڑکی پریشان ہو گئی کہ یہ کیا بنا میرے ساتھ، میرے پہلے کچھ تھا اب یہ کچھ ہو گیا۔ تو بات آہستہ اور احسن انداز میں، اور کیونکہ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا ہے یہ عورت پسلی سے بنائی گئی ہے، اگر اس کو زور سے اس کو کھینچو گے اور تو ٹوٹ جائے گی، اور اس سے آپ جتنا فائدہ ہو سکے نرمی کے ساتھ اٹھاؤ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا آخر میں کوئی پیغام جو ایک یا نصیحت آپ کہہ لیجیے یوتھ کو جو آپ دینا چاہیں؟ یہ ایک ہی اور ضروری نصیحت میں اپنی بہنوں کو دینا چاہوں گا کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر لڑکی کے پاس موبائل ہے، ہر والدین یہ کہ آن لائن کلاسز جس طرح ہوتی ہیں یونیورسٹیز، کالجز اور اس طرح بہت سے معاملات ہوتے ہیں، والدین لے دیتے ہیں موبائل، لیکن
سب سے پہلے والدین کو چاہیے اپنے بچے کے اندر اتنا ایمان اور اتنا تقوی بھر دیں کہ اگر اس کے بچے کے پاس اندھیرے میں کمرے بند بھی ہے، اس کے پاس موبائل ہے تو موبائل کا غلط استعمال نہ کرے۔ یہ تقوی، یہ ایمان اس کے والدین اس کے دلوں میں ڈالیں۔ اس کے بعد عورتوں کو، لڑکیوں کو یہ چاہیے کہ کسی بھی غیر محرم کی باتوں میں نہ آئیں، سوشل میڈیا پر ہو یا ویسے بازار میں ہو یا گلی محلے میں ہو۔ اگر خیر خواہ ہوتا کوئی غیر محرم، اگر غیر محرم آپ کا سگا ہوتا، آپ کے لیے اچھا ہوتا، تو کبھی بھی غیر محرم سے پردہ کرنے کا میرا رب حکم نہ دیتا آپ کو۔ کیوں؟ آپ کے سب سے زیادہ خیر خواہ آپ کے والدین ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کی بہنیں ہیں، وہ آپ کے لیے بہترین فیصلہ کریں گے، ان کی زندگی کا تجربہ ہے۔ ہم صرف لڑکا کوئی لڑکی دیکھتا ہے، وہ صرف لڑکی دیکھتا ہے، لڑکی صرف لڑکی کو دیکھتی ہے، والدین خاندانوں کو دیکھتے ہیں۔ بے شک جی، کیا خوبصورت بات کی ہے، اور اسی پر میں اختتام یہ سوچتے ہوئے اور یہ بتاتے ہوئے آپ سب کو کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ایک تڑپ ہے جو اس دل کے اندر موجود ہے، ایک تڑپ ہے جو یقیناً حافظ صاحب کے دل کے اندر موجود ہے، اور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اس تڑپ کے نتیجے میں پاکستان کے اندر کوئی بہتری آ سکے، پاکستان واقعتاً ایک عظیم پاکستان کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ یہ خواب ہے جو کہ ہم دلوں میں لے کر بیٹھے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ایک اچھی شہرت، ایک اچھی کامیابی جو ہے وہ ہر پاکستانی مرد، ہر پاکستانی خاتون کے حصے میں آئے۔ یہ یاد رکھیں کہ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ ہے، اور نہ ہی شہرت کا کسی نوعیت سے، کسی اعتبار سے کوئی شارٹ کٹ ہے، کیونکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے یہی فرمایا تھا کہ اے طائر لاہوتی، ہے اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ مجھے حافظ عدیل اشرف صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔